حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعین اسود عنسی کون تھا اور اس کذاب کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ کیجیے۔ اسود عنسی اس کذاب کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوی نبوت کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسود عنسی شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہ دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کی معتقد بن گئی۔ اسود عنسی کو ذوالحمار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ کالی رنگت اور بدصورت شکل کی وجہ سے ہر وقت اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا خدا کو سجدہ کرو تو وہ فوراً سربسجود ہو جاتا، اسی طرح جب بیٹھنے کو کہتا بیٹھ جاتا اور کھڑے ہونے کو کہتا کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں کو جب اس کے دعوی نبوت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے امتحان کی غرض سے اپنے ہاں مدعو کیا۔ اس نے وہاں بھی اپنے شعبدے بازی دکھائی، لوگوں کو متاثر کیا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اہل نجران کی اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے نجران پر ہی فوج کشی کر کے عمرو بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں سے بے دخل کیا، اور پھر بتدریج پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ عمرو بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کا حکم نامہ تحریر فرمایا، اور یوں یہ لوگ باہم ربط اسود عنسی کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسی نے سنا بھر قبضے کے بعد اس شہر کے مسلمان حاکم شہر بن بازان کی بیوی مرزبانہ کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ مرزبانہ اسود عنسی سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ادھر مرزبانہ کے چچا زاد بھائی فیروز کو اس کا سخت رنج ہوا، اور وہ اس کو اسود عنسی سے نجات دلانے اور انتقام لینے کے لیے مواقع ڈھونڈنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ ملا تو یمن کے مسلمان اسود کے خلاف لشکر کشی کی بجائے گھر میں گھس کر اسود عنسی کذاب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اسی دوران فیروز اپنی چچا زاد بہن مرزبانہ سے ملا اور اس کو اسود عنسی کے قتل کرنے میں مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ مرزبانہ کی مدد سے فیروز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوا اور کذاب اسود عنسی کے کمرے میں گھس کر اس کی گردن توڑ کر مار ڈالا۔ اسود عنسی کے گلے سے خر خر کی آوازیں سن کر پہرے دار آگے بڑھے، مگر مرزبانہ نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ خبردار، آگے مت جانا، تمہارے نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فیروز نے محل سے باہر نکل کر اس کذاب کی موت کی خبر سنائی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو اسود عنسی کے پیروکار سنا اور نجران کے درمیان صحرا کی نظر ہو گئے، اور یوں یمن و نجران ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اسود عنسی پہلا کذاب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔